ادبی نشستیں میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے میبل اور میں، جو کہ پطرس کے مضامین سے لیا گیا ہے۔ چونکہ یہ پطرس کے مضامین کے عنوان سے چھپتا اور چھاپا جاتا ہے، اس لیے اسے مضمون کہہ لیں یا افسانہ، چونکہ ایک مضمون سے زیادہ افسانہ ہی ہے۔ خیر، اسے کچھ بھی کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ مزاح کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ کیا سیکھنے کو ملے گا۔ میبل اور میں جو میں کا کردار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میبل اس کی کلاس فیلو ہے اور وہ دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم ہیں اور ان دونوں کو ادب کے علاوہ تصویروں میں اور موسیقی میں دلچسپی ہے۔ یہاں آگے ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں نئے نئے ادیبوں کو کھوجتے ہیں، نئی نئی کتابیں کھوجتے ہیں، انہیں پڑھنا، ان پر بحث مباحثہ کرنا، یہ ان کا ایک مشغلہ ہوتا ہے۔ اور اسی مشغلے میں وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ چونکہ دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں روشن خیال ہیں، عورت اور مرد کی برابری کو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار میرے اندر میرا جو ایشیائی خون ہے وہ جاگ اٹھتا ہے اور ساتھ میں مجھے اپنی کمتری کا احساس ہوتا ہے، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک مرد کے ہونے کے ناطے مجھے میبل سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں مجھے اس سے ایک قدم آگے رہنا چاہیے۔ بالخصوص جب بات مطالعے کی آتی ہے تو وہ اپنی اس کمتری کا اور اپنی اس کوتاہی کا ذکر کرتا ہے کہ میبل اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ وہ جب بھی اس کے کمرے میں آتی ہے اور وہ اس کو نئی نئی کتابوں پر جب باتیں کرتی ہے، اپنی تنقیدی آراء پیش کرتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے نہ یہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ میں ان کے متعلق زیادہ جانتا ہوں، تو وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ جب بھی نئی کتابیں لے کر آتی ہے تو میرے ایک ہفتے بعد پڑھنے کے بعد وہ مجھے دے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک ہفتے میں یہ ساری کتابیں پڑھ لینا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اور تمام مرد ذات کی عزت رکھنے کے لیے دن رات ایک بھی کر دوں تو بیچ میں ایسی کئی کتابیں آ جاتی ہیں جو ایک ہفتے میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس ساری صورتحال سے نکلنے کا وہ بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ ایک منصوبہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہ بغیر پڑھے کچھ ایسی آراء پیش کی جائیں جو ہر ادیب پر اور ہر کتاب پر منطبق ہو سکیں۔ جیسے وہ اگلے ہفتے آتی ہے تو وہ اسے کسی بھی کتاب پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کتاب زیادہ بری نہیں ہے، اچھی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، ادیب نے کچھ نرالی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، یا کسی ڈرامے پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، پڑھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں اسٹیج پر جب اس کو پلے کیا جائے گا تو تب پتہ نہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ وہ اس طرح کی آراء بنا لیتا ہے جس سے سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیونکہ یہ ایسی آراء ہوتی ہیں جو کسی پر بھی لاگو کی جا سکتی ہیں۔ اب وہ تیلی دل میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس طریقے سے وہ میبل کو متاثر بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک قدم اس سے آگے بھی ہوتا ہے۔ وہ اب جب بھی اس کے پاس آتی ہے، جو بھی کتابیں لے کر آتی ہے، وہ بنا پڑھے، بنا ان کو کھولے، بنا دیکھے اس طرح کی سٹیٹمنٹس، اس طرح کی آراء پیش کر دیتا ہے اور وہ اس سے ایک قدم آگے رہتا ہے۔ پھر آخر میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں جب بھی بیمار پڑتا ہوں تو میرا دل نرم ہو جاتا ہے اور مجھے موت کے خوف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں میں ان کا ازالہ کر دوں اور جو پچھتاوا ہو اس کی اعتراف کر لوں۔ تو کہتا ہے کہ ایسے میں بیمار پڑ گیا تو میبل میرے پاس آئی اور اس کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں نے میبل سے کہا کہ میں اب تک تمہیں جھوٹ بولتا رہا ہوں، میں نے ان میں سے کوئی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی، بلکہ محض اس طرح کی تبصرے، اس طرح کی آراء میں نے خود سے بنا لی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پتہ چل گیا ہوگا جب میں نے ایک ناول پڑھے بغیر اس کے پلاٹ پر اور اس کے کرداروں پر ایسی ایسی باتیں کی ہیں تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بات پر پھر ہم کافی دیر تک ہنستے رہے، اور جب میبل جانے لگی تو وہ اپنی کتابیں اٹھانے لگی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میبل سے کہا کہ یہ کتابیں ادھر رہنے دو،
اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو اب میں یہ کتابیں کھول کر پڑھوں گا اور پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے کتابیں پڑھنے کے لیے کھولیں تو ان میں سے جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کے صفحے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور جو صفحے ہوتے ہیں وہ ہر اس کتاب کے جڑے ہوتے ہیں جو نئی ہوتی ہے، جسے پڑھا نہ گیا ہو۔ یہیں پر وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میبل بھی کتاب نہیں پڑھتی، بلکہ اس نے بھی اسی طرح کے تبصرے، اسی طرح کی آراء اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہیں، جنہیں وہ اس کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے اور اس کے ہمیشہ متاثر کرتی ہے، اور وہ اس سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ اور آخر میں بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ اسی ایک بات پر میں قائل ہو گیا ہوں کہ مرد اور عورت ہر معاملے میں برابر ہیں۔ اچھا خضر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر لڑکی یا ہر لڑکے کے اندر یہ خود کو پرومیننٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے؟ کیا آپ اس تجربے سے کبھی گزرے ہیں؟ ہاں جی، خود کو پرومیننٹ کرنا یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ انسان کی فطرت میں ہر انسان یہ چیز چاہتا ہے کہ وہ ہر میدان میں نمایاں رہے، اور یقیناً اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور اگر علم کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ہر انسان کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ اسے عالم مانا جائے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہو، اور ان معلومات کی بنیاد پر وہ دوسروں کو متاثر کرے یا اپنے آپ کو عالم منوائے۔ یہی اسی میبل کے اگر ہم کردار کو دیکھیں یا ان دونوں کرداروں کو دیکھیں تو یہ کردار ہمیں یونیورسٹی، تعلیمی اداروں میں، بلکہ ہر جگہ پر یہ کردار ہمیں ملتے ہیں۔ بالخصوص اگر آج کے ہم سوشل میڈیا کے دور میں دیکھیں، کوئی بھی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، جنگ کا ماحول بن جاتا ہے، یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یا چاند پر کوئی جہاز چلا جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا ہو، تو آپ فیس بک کھولتے ہیں، ٹویٹر کھولتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں تو ہر بندہ ہی ادیب ہے، ہر بندہ ہی عسکری دانشور ہے، سیاسی دانشور ہے، ہر بندہ ہی جناب ڈاکٹر ہے، ہر بندہ ہی سائنسدان ہے، اور معلومات کا ایسا ایسا انبار سامنے ہر بندہ لگا دے گا۔ ہر بندے کی وال پر ایسی ایسی ویڈیوز اور ایسی ایسی تحریریں ہوں گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن جب آپ عام زندگی میں ملتے ہیں ان تمام لوگوں سے، بلکہ ان کو جانتے ہوتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ساری جو ہیں وہ میبل ہی ہیں، یا جو دوسرا کردار ہے وہاں پر میں کا کردار، کہ یہ بھی سنی سنائی باتوں پر، کیونکہ جو معلومات ہوتی ہیں وہ کہیں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے آج کے دور میں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کتاب پڑھیں یا لائبریری میں بیٹھے رہیں، بلکہ ایک کلک کی بنیاد پر معلومات کا خزانہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن ان معلومات کی بنیاد پر نہ تو انسان دانشور بن سکتا ہے، نہ عالم بن سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو وہ نظر آنا چاہتا ہے وہ نظر ضرور آتا ہے مطلب آپ وہ۔ کہنا چاہتے ہیں کہ وقتی ادیب ضرور بن سکتا ہاں ہے، جی، وقتی ادیب بن سکتا ہے، بلکہ وقتی وقتی شاعر طور بن پر سکتا ہے۔ ہر چیز بن سکتا ہے۔ اب تو جو آپ کہہ لیں کہ جدیدیت یا ٹیکنالوجی کی رحمت سے یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، تو یہ میبل اور میں کے جو کردار ہیں، پہلے جو خال خال ہوتے تھے، اب تو یہ یوں سمجھیں کہ ہتھیلی پر دھرے ہوئے ہیں، ہر معاشرے میں ہر جگہ پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور اگر ان کی میبل اور میں والے کرداروں کی اگر عملی یا مجسم طور پر ان کو دیکھنا ہو تو وہ ہیں اردو ادب کے نقاد۔ بالخصوص کسی کتاب کی رونمائی ہوگی اور کتاب چھپے گی ایک ہفتہ پہلے، اور ایک ہفتے بعد اس کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اور کتنی ہی ضخیم کتاب کیوں نہ ہو، وہ کتاب پر نہ صرف مطلب ان کا انداز تو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے 3-4 دن میں یہ ساری کتاب پڑھ بھی ڈالی ہے، اور اس کے تقریب کے اندر ایسے ایسے مضمون اس کتاب پر پڑھیں گے کہ خود جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی حیران بیٹھا ہوتا ہے کہ اچھا یہ باتیں بھی میری کتاب میں ہو سکتی ہیں۔ میبل اور میں جس پر ابھی ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، یہاں پر مجھے شکیب جلالی کا ایک شعر یاد آ گیا جو اسی سے آپ کہہ لیں کہ متعلقہ ہے۔ مثال ایسی ہے اس دور خیرت کے ہوش مندوں کی،
نہ ہو دامن میں ذرہ اور صحرا نام ہو جائے۔ چلیں اپنی نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کوئی آپ کو میبل اور میں نظر آئے تو اس سے لطف اندوز ہو، پطرس صاحب کو پڑھیں، ہلکے ہلکے مسکرائیں اور ہلکے ہلکے غور و فکر کریں۔ اللہ حافظ۔